لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں وہ جو خرچ کر چکے ہیں فتح مکہ سے پہلے اور قتال بھی کیا ہے۔ اس وقت بہت تکلیف تھی، بہت گرانی تھی، بہت پریشانی تھی، سخت امتحان تھا، ہر ایک کی جان جو ہے ہتھیلی میں تھی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ اونچے درجے کے ہیں ان لوگوں سے جو خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا۔ فتح مکہ تک بہت سخت امتحان و آزمائش رہی، یا مکہ کے 13 سال زندگی انتہائی مصائب و شدائد کی، اور یا سن 2 میں بدر، سن 3 یا 4 میں احد، سن 5 میں خندق، سن 6 میں حدیبیہ، سن 7 میں خیبر، اور سن 8 میں فتح مکہ۔ مسلمانوں کو اور اسلامی تعلیمات کو سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ اہل مکہ تھے۔ ایک تو وہ کعبے کے متولی تھے، اور لوگوں کو تعجب تھا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا آپ کا رشتہ اور عزیز و اقارب بھی وہی تھے۔ تو جب فتح مکہ ہو گیا تو ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا، وہ درجات میں بڑے بلند ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں اخراجات کیے اور بعد میں قتال کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا بہترین انجام کا۔ اعتراض نہیں ہے، یہ درجات بعضها فوق بعض۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ ایک دفعہ علماء دین کی مجلس میں ایک اسلامی پروگرام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت بن نوری کے زمانے میں اتنے مدرسے تھے اور فلاں کے زمانے میں اتنے تھے۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے اخیر میں کہا ضروری ہے کہ علماء کا بیان علم سے آراستہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل مسلمان 1.25 لاکھ تھے یا 5 لاکھ، اور اب دنیا میں ارب و کرب ہے، کیا یہ ان سے افضل ہے؟ یہ کیا ترجیح قائم کرتے ہیں بالکثرت؟ یاد رکھنا، روح جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، مگر حیات اس پر موقوف ہے۔ انبیاء یا ان کے اتباع صالحین صادقین، ان کی حیثیت عام انسانیت کے لیے روح کی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 56 سال حکومت کی ہے ہندوستان پر، اور تقریباً 28,000 لڑائیاں لڑی ہیں، ایک دن بھی اس کا فارغ نہیں۔ لیکن جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، جہاد اور قتال کے اصل حقدار صحابہ و تابعین ہیں، وہ مشکلات کے اوقات تھے۔ اسی طرح تاریخ جو ہمارے اسلام کی آئی ہے تو اپنے ساتھ سختیاں، گرانیاں، پریشانیاں، آزمائشیں بھی لے کے آئی ہے۔ بعض بزرگان دین کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں دکاندار جو سبزی صاف کر کے پھینکتے تھے اس کو لا کے جوش دے کے اس میں سے گزارا کرتے تھے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عجیب مسجد ہے، باہر بارش رک گئی، 2 دن ہو گئے، یہاں نہیں رک رہی ہے، ٹپک رہی تھی نا۔ بعد میں آنے والوں کو یہ بڑا گراں گزرا، کیونکہ اب تو عالیشان عمارات میجر صاحب نے ان کے کرفر نے بنائی ہے۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اپنے سابقہ حال کو کبھی نہ بھولو۔ میں جب یہاں گلشن آیا تو کچھ دنوں بعد میرے خیال سے مزمل بھائی ملے،
اور ممتاز بیگ تو مجھے لے کے آئے تھے، اللہ ان کی مغفرت۔ قریب زمانہ تھا کیونکہ آس پاس کوئی ہوٹل نہیں تھا، بھوک لگتی تو بھی کھانا نہیں مل سکتا تھا، پیسوں سے بھی۔ اور لوگوں کو کہنا کہ مجھے کھانا کھلا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب سے وعدہ ہے اللہ کا بہتری کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ میری والدہ صاحبہ جب فوت ہو رہی تھی تو میں میٹرک میں تھا اور امتحان سالانہ کا ٹائم ٹیبل آ چکا تھا۔ والدہ نے مجھے جو وصیت کی اس میں ایک بات یہ کہ امتحان صحیح طرح دو، یہ عمر بھر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات کہی کہ یہ کچھ دن مہینے آپ پر قیامت کی طرح گزریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساتھ دے دے گا۔ اور مجھ سے بڑے بھائی جو تھے دو، ایک تو لاہور میں ہوتا تھا تو وہ ایک وہاں سمٹ ٹوبیکو میں کام کرتا تھا، دوسرا وہ الہی مل میں۔ تو مجھے کہا کرتی تھی کہ ان کا خیال رکھنا۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا دماغ کام چھوڑ گیا بیماری کے زور سے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیوں؟ میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو انشاءاللہ آپ کے جانور پالیں گے اور آپ کے خیال رکھیں گے، نوکر چاکر ہوں گے، میری آنکھوں کا خیال رکھنا۔ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کون سے علم غیب کے دعوے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا جو ماں نے کہا ہے۔ مولانا غلام اللہ خان سے شیخ القرآن اعلی اللہ مقامہ، ایسے موقع پر فرماتے مصائب رہنے دو، مسائل سمجھو، مصائب رہنے دو، مسائل سمجھو۔ ہائے ہائے، کچھ مدت بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنوری ٹاؤن پہنچایا، ایشیا کے مقتدر ادارے میں جس کی نظیر آسمان و زمین میں نہیں ہے۔ صف اول کے علماء ہمارے اساتذہ تھے، اور سب کے روح الروح اور فخر العلوم والاعمال حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، اور ان کا ہر استاد جنت الفردوس سے جیسے آیا ہوا ہو۔ میں ہم وقت شکر گزار رہتا تھا، الحمدللہ۔ رابعہ میں داخل ہوا 73 میں، اور 77 میں دور حدیث کر کے باہر نکل گیا۔ اس 5 سال کے عرصے میں نے شعبان اور رمضان کبھی جہانگیرے میں نہیں گزارا، وہی رہتا تھا، سپارے یاد کرتا تھا، سورتیں یاد کرتا تھا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے محمد انور شاہ کو اور ان کے سارے گھرانے کو پھولوں کے جو نوک ہوتے ہیں نا، اصل پنیاں، اس سے پلایا بڑھایا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک ہمیشہ نصیب کرے۔ تو چونکہ فتح مکہ سے پہلے زمانہ بہت پرآشوب تھا اور بہت تکلیفیں تھی، اس وقت قتال و انفاق بڑا مہنگا تھا۔ پیغمبر نے کہا بعد میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا